السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل میں ہم حضرت علامہ اقبال کی جس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی اور مشکل اشعار کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ انہوں نے مرزا غالب پر لکھی تھی۔ مرزا غالب کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اردو اور فارسی کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے۔ فکر کا مطلب اس شعر میں ہے سوچ یا غور کرنے کی قوت یا طاقت، اور روشن ہونے کا مطلب ہے ظاہر ہونا، علم میں آنا، پتہ چلنا۔ مرغ تخیل، مرغ کہتے ہیں فارسی میں پرندے کو، اور تخیل کہتے ہیں فکر اور سوچ اور خیال کو۔ تو یہاں پر مرغ تخیل کا مطلب ہوگا فکر اور خیالات کا پرندہ، یعنی فکر اور خیالات، آپ اس کو سمجھیے۔ رسائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچ۔ تا کجا، تا کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں تک، اور کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، تو تا کجا کا مطلب ہوگا کہاں تک۔ اس کے اگر معنی کریں تو اقبال اس شعر میں مرزا غالب سے مخاطب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظم مرزا غالب کے اوپر ہی انہوں نے لکھی ہے، تو مرزا غالب ہی سے مخاطب ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود نے انسانی فکر پر یہ بات واضح کر دی کہ خیالات کی روح کس بلندی تک پرواز کر سکتی ہے۔ چونکہ اس میں مرغ تخیل انہوں نے استعمال کیا ہے، اس لیے پرواز یہاں پر اس کا معنی ہوگا، کیونکہ مرغ یعنی پرندہ ہی پرواز کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری خیالات کی بلندی تک اگر کسی کو رسائی چاہیے، یعنی کوئی پہنچنا چاہیے، تو اس کو بہت زیادہ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب علامہ اقبال نے یہ بات جو ابھی آخری جملے میں ہم نے آپ سے کہی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ غالب ہر کسی کی سمجھ میں بہت آسانی سے نہیں آتے۔ غالب کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت بلند سوچ، ایک بہت گہری فکر کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کلام غالب پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیتے ہوں گے کہ غالب جب بات کہتے ہیں تو وہ کافی گہری بات ہوتی ہے۔ مثلا ان کا شعر ہے: کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ ہم پورے شعر کا مطلب تو نہیں کرتے، لیکن یہ صبح کرنا اور شام کا لانا ہے جوئے شیر کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ اس سے کہانی وابستہ ہے۔ جوئے شیر کا مطلب ہوتا ہے، جو کہتے ہیں ندی یا نہر کو، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ تو اس مصرے میں مرزا غالب نے ہمیں شیریں اور فرحات کی کہانی بتلائی ہے کہ فرحات سے کہا گیا تھا کہ تم اگر شیریں کے محل تک دودھ کی نہر نکال کر لاؤ گے تو تمہاری شادی شیریں سے کر دی جائے گی، اور فرحات نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ شادی نہ ہو سکی، وہ ایک علیحدہ سے قصہ ہے، کہانی ہے جس کا ہمیں یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے غالب کی فکر کو، جو سمجھ کے لیے جو بات کی ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ غالب اپنے ہر کسی شعر میں ایک بہت گہرا فلسفہ رکھتے تھے، اور ان کے شعروں کو آسانی سے وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ گہری سوچ رکھتا ہو، اور غالب کو اسی لیے مشکل شاعر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: تھا سراپا روح تو بزم سخن پیکر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا۔ بزم سخن کا مطلب یہاں پر ہوگا شاعری۔ پیکر کہتے ہیں جسم کو، زیب محفل یعنی وہ جو محفل کی رونق ہو، اور پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، یا وہ چیز جو دکھائی نہ دے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ شاعری کی بزم میں، یعنی شاعروں کی دنیا میں، تیری ذات اس کی روح معلوم ہوتی ہے،
کس کی روح؟ شاعری کی. اور تیرا وجود اس کی رونق بھی رہا، یعنی شاعری کی دنیا کی رونق بھی رہا، اور ان معنوں میں اس سے پوشیدہ یا چھپا ہوا بھی رہا کہ تیرے ہم اثر لوگ، یعنی ہم اثر کا مطلب ہوتا ہے جو اس زمانے میں ہوں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فنا کے ہم اثر ہیں، یعنی آپ اور وہ ایک ہی زمانے میں زندہ ہیں، ایک ہی زمانے میں سانس لے رہے ہیں. اثر کا مطلب ایسے وقت ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تیرے ہم اثر لوگ جو تھے وہ حقیقتاً تیری شاعرانہ عظمت کی رسائی حاصل نہیں کر سکے. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ مرزا غالب کے زمانے میں جتنے بھی شاعر تھے ان میں سے کوئی بھی مرزا غالب کے پائے کا شاعر نہیں تھا یا ان کے برابر کا شاعر نہیں تھا. اگلا شعر ہے: دی تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے. اس حسن کا مطلب ہے محبوب حقیقی کا حسن، یعنی اللہ تعالیٰ کا حسن. اور منظور کا مطلب یہاں پر ہے پیش نظر یا سامنے ہونا. سوز زندگی یعنی زندگی کی حرارت. سوز ویسے تو جلنے کو کہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی حرارت یا عام زندگی کی حرارت چہل پہل میں ہوتی ہے. جیسے انسان اگر جب تک زندہ ہو، اس کے جسم میں روح باقی ہو، اس کے جسم میں خون کی گرمی باقی ہو، تو وہ چلتا پھرتا رہتا ہے. تو اسی طرح زندگی بھی ہے کہ زندگی میں اگر چہل پہل ہوگی تو وہ زندگی کو ہم کہیں گے کہ یہاں زندگی کی حرارت ہے. ہر شے سے مراد ہے کائنات کی ہر چیز، یعنی ہمارے ارد گرد، ہمارے اوپر نیچے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس کو کائنات کہتے ہیں. اور وہ ہر شے انہوں نے کائنات کی ہر چیز کو کہا ہے. مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی. آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا مستور، یہ سطر سے ہے. سطر کہتے ہیں عربی میں چھپے ہوئے ہونے کو. تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ تیری آنکھ، یعنی مرزا غالب سے کہتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ کے حسن کی طرف مائل ہے جو کائنات کی ہر شے میں زندگی کی حرارت کی طرح چھپا ہوا ہے. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے زندگی کی حرارت کی طرح چھپے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں خواہ وہ ہمیں دکھائی دیتی ہو یا ہمیں دکھائی نہ دیتی ہو، اللہ تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے یہ زندگی، یہ کائنات رواں دواں ہے. چاہے وہ انسان ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پہاڑ، پتھر، سمندر، دریا، وادیاں، درخت، غرض کے کچھ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ کار فرما دکھائی دیتا ہے. اگلا شعر دیکھ لیجئے: محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار. محفل ہستی کا مطلب یہاں پر ہوگا دنیا کی بزم. اور بزم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کے لوگ جمع ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ اس کو وسیع معنوں میں دیکھیں تو مطلب دنیا ہے. بربت ایک قسم کا باجا ہوتا ہے اور یہاں مراد شاعری ہے ان کی. سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، اور کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو. تو شعر کا مطلب کچھ اس طرح ہوگا: جس طرح رواں دواں گاتی گنگناتی ندی پہاڑوں کے سکوت میں ایک آواز پیدا کرتی ہے، یعنی ایک ارتعاش پیدا کرتی ہے یا ہلجل پیدا کرتی ہے، اسی طرح کائنات میں تیرے تخیل نے اہل ذوق کا دامن حکمت اور دانش سے بھر دیا ہے. کہنے کا مطلب ان کے یہ ہے علامہ اقبال کا غالب کے بارے میں کہ آپ کی شاعری وہ شاعری ہے کہ جو ذوق والے لوگ ہیں ان کو اس شاعری سے بہت زیادہ روشنی ملتی ہے، بہت زیادہ وہ اس شاعری کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. آخری شعر دیکھ لیجئے: دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے. فخر روزگار کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے لیے فخر کا باعث، یعنی کوئی ایسی ہستی جس کے اوپر دنیا فخر کرے.
موتی ویسے تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ان کی شخصیت ہے، یعنی غالب کی شخصیت کو انہوں نے ایک موتی سے تشبیہ دی ہے۔ آبدار کہتے ہیں چمکدار کو، آب کا مطلب ہوتا ہے چمک اور دار کا مطلب ہوتا ہے رکھنے والا، تو آبدار کا مطلب ہے چمک رکھنے والا یا عظمت والا، بڑائی والا۔ تو فرماتے ہیں غالب سے سوال ہے کہ اتنا بتا کہ کیا تیری خاک میں غالب سا کوئی بھی بلند پایا شاعر دفن ہے جو حکمت، علم، تخیل اور شاعرانہ لطافت میں غالب کے برابر کا بھی ہو۔ اب یہ چونکہ غالب سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہے کہ تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار، ایسا بھی ہے، تو یہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے زمین سے یا خاک سے سوال کیا ہے کہ تیرے اندر اب شعر و ادب کی دنیا کے بڑے بڑے لوگ دفن ہو گئے، لیکن کیا تیرے اندر مرزا غالب جیسا کوئی شخص دفن ہوا ہے یا نہیں؟ تو علامہ اقبال کے مرزا غالب کے بارے میں جو خیالات انہوں نے نظم کی صورت میں پیش کیے ہیں، اس کے چند اشعار کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمیں آپ سے چلتے چلتے ایک بات اور ضرور کہنی ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے اور آپ اس چینل پر آتے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ہمیں اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ ان علامہ اقبال کی نظموں کو یا ان کی شاعری کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ اگر آپ لائک سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہو چکا۔ تو اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔